وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطرار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. پس صبر کیجئے اوپر اس کے جو یہ کہتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ اور رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ دن کے اوقات میں بھی دن کے مختلف اطراف میں دن کے مختلف اوقات میں یعنی مطلب یہ ہے کہ ذکر کو صرف عصر اور فجر کے بعد خاص نہ کر لیں. عام ذکر بھی کرنا چاہیے باقی اوقات میں لیکن ان اوقات میں زیادہ اہتمام سے ذکر کرنا چاہیے. رات کے وقت بھی لعلک ترضی تاکہ آپ راضی ہو جائیں اے پیارے حبیب آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے رات کی گھڑیوں میں دن کے مختلف اوقات میں. اس تسبیح کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو جو آزمائش ہے وہ دور ہو جائے گی. دوسرا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ راضی ہو جائیں گے. انسان راضی ہوگا نبی راضی ہوں گے تو راضی تو اللہ کو کرنا ہے. تو یہ کیا مطلب ہوا کہ آپ راضی ہو جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہوں گے. اور جب اللہ راضی ہو جائے تو کیا اللہ بندے کو راضی نہیں کریں گے؟ اگر کسی بندے کے عمل سے اللہ راضی ہو جائیں تو اللہ اس بندے کو کتنا راضی کریں گے. یہ بات آپ سوچ لیجئے. اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. بجائے سے اللہ نے یہ فرمایا تاکہ میں راضی ہو جاؤں اللہ نے فرمایا کہ تاکہ وہ عمل کرنے والا بندہ راضی ہو جائے. یعنی یہ بندہ اللہ کو اتنا راضی کرتا ہے اتنا خوش کرتا ہے کہ اللہ اب ایک بندے کے عمل سے خوش ہوں تو اللہ اسے راضی نہیں کریں گے. اللہ جو تمام خزانوں کے مالک ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو جن کے ہاتھ میں خوشی ہے جن کے ہاتھ میں غمی ہے جو سب کچھ دے سکتے ہیں. تو جب ایک انسان اللہ کو راضی کرتے تو اللہ بندے کو راضی نہیں کریں گے. اللہ بندے کو کتنا راضی کریں گے آپ تصور کر لیجئے. تو فرمایا کہ اے نبی اتنی تسبیح کریں اللہ کی کہ جتنا آپ راضی ہو جائیں. آپ راضی ہوں گے. آپ کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ راضی ہوں گے پھر اللہ آپ کو راضی کریں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. یہ وہ والی کیفیت ہوگی. اور اللہ کی رضامندی اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کی رضامندی کی اہمیت دنیا جہاں کی نعمتیں چھوڑیے جنت کی نعمتوں سے بھی افضل کوئی چیز ہے تو اللہ کی رضامندی. جنت کی نعمتوں سے بلند تر چیز ہے اللہ کی رضامندی.
اور جب اللہ راضی ہو جائیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں رہتی. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین دنیا کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ چلے پہلے سورہ توبہ کی آیت پڑھ لیجیے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 72. اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے ان باغات کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, اور ہمیشگی کے باغات میں بڑے پاکیزہ گھر, اللہ نے ان کا وعدہ کر رکھا ہے. ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ کی رضامندی ان سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کی رضامندی کا بھی وعدہ ہے مومن مردوں اور عورتوں سے. مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ راضی ہو جائیں گے, اور اللہ کی رضامندی ان تمام نعمتوں سے برتر ہے. یہ قرآن پاک کی سائز سے ثابت ہوتا ہے. اسی طرح میں سورہ آل عمران کا ذکر کر رہا تھا, اس میں اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 14-15, اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے لیے مختلف چیزوں میں محبت رکھ دی گئی ہے, عورتوں میں, بیٹوں میں, اسی طرح خزانوں کے اندر اللہ نے دلچسپی رکھی ہے لوگوں کی. سونے کے خزانے ہوں, چاندی کے خزانے ہوں, جانور ہوں, گھوڑے ہوں, جانور ہوں, کھیتی ہو, زمین ہو, ان چیزوں کی دلچسپی, ان چیزوں کی محبت اللہ نے دنیا میں لوگوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کی ساری چیزیں ہیں, یہ عورتیں ہوں, بیٹے ہوں, یہ خزانے ہوں, یہ جانور ہوں, یہ زمین ہو, اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری دنیا کی متاع ہے, یہ سارا دنیا کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اللہ کے پاس تو اس سے بہت بہتر ٹھکانہ ہے, اس سے بہت بہتر نعمتیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ قل انبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں یہ دنیا کی نعمتوں سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنات, دنیا کی نعمتوں سے بہت بڑھ کر آخرت کی نعمتیں, جنت کی نعمتیں وہ متقی لوگوں کے لیے ہیں. متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ, اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں. ورضوان من اللہ, یہ وجہ استشہاد جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ کی رضامندی. اور سورہ توبہ کی آیت سے پتہ لگا کہ اللہ کی رضامندی ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اور جب اللہ راضی ہوں گے انسان کے نیک عمل سے تو اللہ پھر انسان کو راضی کریں گے, اللہ پھر انسان کو راضی کریں گے. صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے یا اہل الجنہ, اے اہل جنت. اللہ قیامت کے دن جنتیوں کو پکاریں گے, اللہ ان کو مخاطب ہوں گے تو جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک, اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں, ہماری سعادت کے آپ ہم سے ہم کلام ہو رہے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے حل رضیتم, اے جنت والوں کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے ربنا وما لنا لا نرضى, اے اللہ ہم راضی کیسے نہ ہوں. وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک, آپ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی. جنت کی نعمتوں کے بعد کیا نعمت رہ جاتی ہے؟ تو جنتی کہیں گے, اللہ پوچھیں گے اے اہل جنت کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم راضی کیوں نہ ہوں, آپ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو آپ نے ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دی. تو اللہ فرمائیں گے انی اعطیکم افضل من ذلک, میں تمہیں اب اس سے بھی زیادہ افضل نعمت دینے والا ہوں, جنت کی نعمتوں سے بھی افضل چیز دینے والا ہوں. فیقولون, اہل جنت کہیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ, اے ہمارے رب جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی, میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو حلال کرنے والا ہوں, میں تمہیں اپنی رضا دینے والا ہوں. فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. سبحان اللہ وبحمدہ, یہ ہے جی سب سے بڑی نعمت. اور جب اللہ کی رضا کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر اللہ بندے کو کیسے راضی نہیں کریں گے. دیکھیے بڑے عجیب انداز ہے یہاں کہ تسبیح بیان کریں سورج طلوع ہونے سے پہلے, سورج غروب ہونے سے پہلے, رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں, تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اصل میں عبارت یہ ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے, پھر اللہ آپ کو راضی کر دے. ہر عمل کرنے والے کو خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور پوری امت اس کے اندر شامل ہے. امت میں سے جو شخص بھی یہ عمل کرے تو وہ راضی ہوگا, وہ پہلے اللہ کو راضی کرے گا اور پھر اللہ اس کو راضی کریں گے. اللہ رب العالمین کتنے قدردان ہیں اور اللہ رب العالمین کتنی نعمتیں کرنے والے ہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ.
ولا تمدن اور ہرگز نہ لمبا کریں. ہرگز نہیں کا معنی کہاں سے کیا؟ نون مشدد ہے, نون مشدد سے معنی میں زور پیدا ہو جاتا ہے. ولا اور نہ, تمدن, تمدن مدہ سے ہے, مدہ یمدو لمبا کرنا, اور نون مشدد ہے. اور ہرگز نہ آپ لمبا کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. اور جب آپ کو خطاب کیا جائے تو آپ کی امت اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہے, الا یہ کہ کوئی خطاب آپ کے لیے خاص طور پر ہو. اور جو خطاب آپ کے لیے خاص طور پر ہوتا ہے اس میں قرآن پاک میں وضاحت ہوتی ہے کہ اے نبی یہ خطاب آپ کے لیے خاص ہے. خالصۃ لک من دون المؤمنین, اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں اس میں. تو قرآن پاک کے اکثر خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں, اور آپ اور آپ کی امت پوری مراد ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے میرے حبیب ولا تمدن عینیک, آپ ہرگز نہ لمبا کریں اپنی نظروں کو, اپنی آنکھوں کو, الی ما متعنا به ازواجا منهم, طرف اس کے جو ہم نے فائدہ دیا, ازواجا منهم مختلف قسم کے لوگوں کو. ازواجن سے مراد مختلف قسم کے لوگ ہیں. اے نبی ہم نے دنیا میں مختلف قسم کے لوگوں کو جو دنیاوی مال و متاع دیے ہیں, اے نبی آپ نے اس کی طرف اپنی نظروں کو لمبا نہیں کرنا. نظروں کو لمبا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے, یعنی للچائی نظر سے نہیں دیکھنا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم للچائی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ اللہ نے تو سارا کافروں کو دے دیا ہے, ان کے پاس یہ مال ہے, یہ مال ہے, یہ نعمتیں ہیں, اللہ ان سے راضی ہے, ہم سے راضی نہیں ہے. اللہ نے کسی کو کوئی چیز دی ہے, اللہ کی رضا کی دلیل ہے ہی نہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہے اللہ رزق فراخ کر دیں, جس کے لیے چاہے تنگ کر دیں. اللہ کی آزمائش ہے, دونوں اللہ کی آزمائش. رزق کی فراخی بھی اللہ کی آزمائش ہے, رزق کی تنگی بھی اللہ کی آزمائش. تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں دنیا کے لوگوں کو کوئی نعمتیں دوں, دنیا کی, یہ دنیا کی نعمتیں ہیں, اگر میں کسی کو دوں تو اے نبی آپ نے اس نعمت کی طرف للچائی نظر سے نہیں دیکھنا, آپ نے اس کی تمنا نہیں کرنی. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, تھوڑا دیا ہے, زیادہ دیا ہے, بہت کافی ہے آپ کے لیے. جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے وہ اللہ کی تقدیر ہے آپ کے لیے, وہ آپ کے رب کی آپ کے لیے پسند ہے, آپ کو اس پہ راضی ہونا چاہیے. اور آپ کو جو ہے وہ کافروں کی طرف, دنیا کے لوگوں کی طرف جو اللہ نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہیں, آپ کو اس کو للچائی نظر سے نہیں دیکھنا, ہرگز اس کو للچائی نظر سے نہیں دیکھنا. اور ہرگز نہ آپ لمبا کریں اپنی دونوں آنکھوں کو طرف اس کے جو ہم نے فائدہ دیا, ازواج منہم مختلف قسم کے لوگوں کو, دنیا کے لوگوں کو, زہرت الحیات الدنیا, دنیا کی زیب و زینت. ہم نے جو انہیں دنیا کی زیب و زینت دی ہے مختلف قسم کے لوگوں کو, آپ نے اس کی طرف للچائی نظر سے نہیں دیکھنا. کیا مطلب؟ ہم نے جو دنیا کے لوگوں کو مال و متاع دیا ہے دنیاوی, اس کو للچائی نظر سے نہیں دیکھنا. کیا مطلب؟ کسی کو اگر اللہ نے علمی مقام دیا ہے اس کو للچائی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے, اس کے لیے رش کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے تمنا کی جا سکتی ہے, بلکہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں ان جیسا بنا دے, اللہ ہمیں ان سے زیادہ علم دے, تمنا کرنی چاہیے. لیکن یہ دنیاوی مال و اسباب کے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس یہ دنیاوی مال و اسباب ہو, دنیا کی زیب و زینت ہو, تو دنیا کی زیب و زینت کی طرف اے نبی اگر ہم نے کسی کو دی ہے, آپ نے اس کو ہرگز للچائی نظر سے نہیں دیکھنا. زہرت الحیات الدنیا, زہرہ کا لفظ مطلب پھول ہوتا ہے. زہرت الحیات الدنیا, دنیا کے پھول, یا پھول سے مراد جو دنیا کی خوشنما ہمیں نعمتیں نظر آتی ہیں, جو بڑی زیب و زینت ہمیں نظر آتی ہے دنیا کی, تو یہ جو دنیا کی خوشنما نعمتیں ہم نے دے رکھی ہیں مختلف قسم کے لوگوں کو, اے نبی آپ نے اس کی طرف اپنی نظروں کو للچا کر نہیں دیکھنا. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ولا تمدن عینیک, اور ہرگز نہ لمبا کریں اپنی دونوں آنکھوں کو طرف اس کے جو ہم نے فائدہ دیا مختلف قسم کے لوگوں کو, ان میں سے, ان کافروں میں سے, زہرت الحیات الدنیا, دنیا کی زیب و زینت, لنفتنہم فی, تاکہ ہم انہیں اس میں فتنے میں ڈال دیں. ہم نے انہیں مال و دولت انعام کے طور پر نہیں دی, ہم ان سے راضی نہیں ہیں کہ ہم نے انہیں مال و دولت دی ہے اور آپ اس مال و دولت کی طرف للچائی نظر سے دیکھیں. یہ تو دنیاوی نعمت ہے, یہ تو دنیا کا مال ہے, یہ ہم نے انہیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں. یہ فتنے کے طور پہ ہم نے انہیں دی ہے. ہم نے انہیں دنیا کی نعمتیں دی ہی فتنے کے لیے, آزمائش کے لیے, عذاب کے لیے. سورہ توبہ میں فرمایا, سورہ توبہ آیت نمبر 85, وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, منافقوں کی بات ہو رہی ہے. اے نبی, یہ جو منافقوں کے پاس بڑے مال ہیں, بڑی اولادیں اللہ نے انہیں دے رکھی ہیں, یہ مال اور اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں, آپ کو بھلے نہ لگیں کہ اللہ نے انہیں اتنے مال اولاد دے دی ہیں, ہمارے پاس کم ہے مال, ہمارے پاس اولادیں کم ہیں. مال بھی اللہ کی نعمت ہے, اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے. چاہے آج دنیا والے کہیں کہ جی اولاد زیادہ ہونا یہ زحمت ہے, یہ نعمت نہیں ہے, حقیقت میں اللہ کی نعمت ہے.
اے نبی یہ جو ہم نے ان کو مال دے رکھا ہے، اولادیں دے رکھی ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو چاہتے ہیں اللہ اس مال اور اولاد کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے. یہ عذاب ہے دنیا کا. یہ وہاں فرمایا لنفتنہم فی، یہ آزمائش ہے ان کے لیے. یہاں فرمایا وہاں آزمائش سے مراد فتنہ اور عذاب. فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں، عذاب کو بھی کہتے ہیں. یہ نعمتیں دنیا کی عذاب بھی ہوتی ہیں. اگر کافر کو اللہ کے نافرمان کو دنیا کی نعمت ملے تو وہ عذاب کے طور پہ ملتی ہے. وہ کیوں ملتی ہے؟ وہ اس کو اس کے اعمال کا نتیجہ نہیں ملتی، وہ اس کو عذاب کے طور پہ ملتی ہے تاکہ وہ دنیا میں مگن ہو جائے، تاکہ پھر اس کو اللہ یاد نہ رہے. وہ جو کل بات ہو رہی تھی، پھر اللہ اسے اس کی ذات بھلا دیتے ہیں، پھر اللہ اسے غفلت میں ڈال دیتے ہیں. تو فرمایا اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں ان مال اور اولاد کی وجہ سے دنیا میں عذاب دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. اگر ایک شخص کے پاس نعمتیں ہوں گی، مال و دولت ہوگی، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو؟ وہ مال و دولت کی طرف لگا رہے گا، وہ اس کی طرف لگا رہے گا، وہ مال و دولت میں مگن رہے گا. اللہ کی طرف تو تب رجوع کرے گا جب ٹھوکر لگے گی. اسی لیے جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل، وہ مسئلہ یہی کہ مادیت پرستی کا دور ہے. اور اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی مسلمان اگر اللہ کو ماننے والے ہیں تو ان کے پاس مال و دولت کم ہے، نعمتیں کم ہیں، کافروں کے پاس جو ہے وہ نعمتیں زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کافر اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں. اس کا مطلب ہے کافر قرآن پہ زیادہ عمل کر رہے ہیں، مسلمان آج قرآن پہ عمل نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کے مقابلہ صحیح ہے ہی نہیں، اور جب یہ مقابلہ کیا جاتا ہے اس وقت صحیح حقیقی بات کی بھی نہیں جاتی. اللہ نے جتنی نعمتیں مسلمانوں کو دے رکھی ہیں ہم ان کو صحیح طرح اس کو شمار ہی نہیں کرتے. اللہ نے بہت نعمتیں دے رکھی. دوسری بات، اگر کافروں کے پاس نعمتیں زیادہ بھی ہوں تو یہ آئی ذرا مد نظر رکھیے. اللہ نے جو نعمتیں اگر کافروں کو دی ہیں زیادہ، تو وہ اللہ نے آزمائش کے لیے دی ہیں، وہ اللہ نے عذاب دینے کے لیے دی ہیں. ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ ان کے کوئی اگر اعمال ہوتے ہیں اس کا سارا فائدہ انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے ہیں دنیا میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں. تو یہ مادیت پرستی کے دور میں ہم اس فتنے میں مبتلا نہ ہوں. یہ جو اللہ تعالیٰ کافروں کو اگر مال دیتے بھی ہیں، اللہ نے مومنوں کو بھی بہت کچھ دے رکھا ہے، اور مومنوں کو بھی آج جو دیا ہے مومنوں کو بھی ڈرنا چاہیے. مومن کہیے ہمیں تو ہمارے اعمال کے نتیجے میں ملا ہے. آج مومن جو ہے، آج مسلمان جو ہے اللہ سے کتنے دور ہیں، کتنے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، انہیں بھی ڈرنا چاہیے. کہیں ان کو جو مال و دولت ملا ہے وہ بھی کہیں استدراج کے طور پہ تو نہیں ملا، استدراج کے طور پر تو نہیں ملا، عذاب کے طور پر تو نہیں ملا. اسی لیے سورہ آل عمران میں ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ اے نبی یہ جو کافر لوگ شہروں میں آتے جاتے ہیں، قریش مکہ جو ہیں یہ شہروں میں آتے جاتے تھے، تجارتی سفر کرتے تھے. اے نبی یہ جو کافر لوگ شہروں میں آتے جاتے ہیں یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ جی ہم تو تجارت نہیں کرتے مسلمان، ہمارے پاس تو تجارت کے لیے پیسہ نہیں ہے اور ہم تجارت نہیں کر سکتے. تو کافر لوگ بڑی تجارت کرتے ہیں. اے نبی کافروں کا شہروں میں آنا جانا اور یہ بزنس اور یہ تجارت یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو ان ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جو بندہ یہ اس کے دل میں اشکال پیدا ہو جائے، یہ اشکال ایک مسلمان کے دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. کافروں کے پاس اتنی نعمتیں کیوں ہیں؟ ہمارے ہاں بہت سے لوگ چونکہ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں، اس لیے میں نے چاہا تھوڑا سا اس پہ توجہ دلا دوں. ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. ایک دفعہ صحیح بخاری کے صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض تھے. آپ نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا ہوا تھا. جب آپ نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا تھا، ایلا کا مطلب ہوتا قسم اٹھا لی جائے کہ میں اتنا عرصہ بیویوں سے الگ رہوں گا. آپ نے 1 مہینے کے لیے قسم کھائی تھی، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اس کو ایلا کہتے ہیں. آپ نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا ہوا تھا اور آپ بالا خانے میں تشریف فرما تھے. تو حضرت عمر تشریف لائے آپ کے پاس. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی کہ آپ جو ہیں وہ اوپر اپنے بالا خانے میں موجود تھے اور پھٹی پرانی سی ایک چٹائی آپ کے نیچے تھی، اور آپ کے جسم مبارک پر اس وقت
اوپر کوئی شاید لباس نہیں تھا، تو وہ جو چٹائی ہے اس کے اثرات، اس کے نشان آپ کے جسم مبارک پہ، کمر پہ پڑے ہوئے تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو رونا شروع ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، کیسر اور کسرا وہ تو دنیا میں ایشے کریں، اور آپ اللہ کے سب سے محبوب، آپ اللہ کے سب سے پسندیدہ، اور آپ کی یہ کیفیت کہ آپ کے جسم مبارک پر اثرات ہیں، نشان ہیں، اور آپ کے پاس دنیا میں کوئی خاص مال و دولت نہیں ہے، اور کیسر و کسرا ان کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، تو مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، یہ بعض دفعہ ہم لوگ بھی یہ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی فرمانے لگے اے عمر ابھی تک شک میں مبتلا ہو، ابھی تک یقین نہیں آیا، ابھی تک شک میں مبتلا ہو، اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کی پاکیزہ چیزیں، ان کے لیے ان کا رزق دنیا میں ان کو جلدی دے دیا گیا ہے، ان کو آخرت میں یہ چیزیں نہیں ملنی، ان کے لیے یہ چیزیں دنیا میں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں آخرت میں ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر تم جیسا بندہ ابھی تک شک میں ہے، تو یہ شک ہے۔ ایک مسلمان کو جب وہ اللہ پر ایمان کی بات کرے، اسلام کی بات کرے، قرآن و سنت کو ماننے کی بات کرے، پھر اسے دنیا میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے وہ نعمتیں رکھی ہیں، کافروں کے لیے ان میں سے کوئی نعمت بھی نہیں ہے، اور اصل نعمت تو آخرت کی نعمت ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کی نعمتوں میں تو مقابلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کو ہمیشہ دنیا اور آخرت کا فرق یہ ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے۔ دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے، باقی نعمتیں چھوڑیے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نافرمان ہے، ہوتا رہے، مشرک ہے، ہوتا رہے، شرک کرتا رہے دنیا میں، میرے نزدیک دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تو یہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ مومن فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، میں کافروں کے گھر سونے کے بنا دوں۔ اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے دنیا کی۔ جس کی پرواہ ہے آخرت کی، اس میں پانی کا ایک گھونٹ نہیں ملے گا، والیاذ باللہ، ایک کھانے کو ایک لقمہ نہیں ملے گا، کوئی چیز حلق سے نہیں گزرے گی، اور اس میں ہر چیز عذاب ہوگی۔ تو یہ ہمیں ہمیشہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک دنیا ہے اور ایک آخرت، تو اصل چیز، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت جو ہے یہ اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا کی نعمتیں یہ بھی اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی ہیں، کافر بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں تو یہ نعمتیں صرف مومنوں کے لیے خاص ہوں گی۔ تو بہرحال یہاں اللہ رب العالمین نے یہی اصول سمجھایا ہے، یہی بات سمجھائی ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، ہرگز نہ لمبا کریں اپنی نظروں کو اس کی طرف جو ہم نے فائدہ دیا مختلف قسم کے لوگوں کو، ان میں سے زہرۃ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت، لنفتنہم فی، تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈال دیں، اس میں، ان نعمتوں میں۔ ورزق ربک خیر وابقیٰ، آپ کے رب کا رزق جو اصل رزق ہے وہ تو بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کون سے رزق کی بات ہو رہی ہے؟ آخرت۔ تو اصل میں مسلمان کو تو آخرت پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہی بات نئی بات صلی اللہ عمر کو بتائی، اے عمر ابھی تک شک میں ہو، ان کے لیے تو دنیا کی نعمتیں ہیں، ہمارے لیے تو آخرت کی نعمتیں ہیں، ان کے لیے تو آخرت کی نعمتیں نہیں ہیں، تو دنیا کی نعمتوں کا کبھی کافروں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ آزمائش ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم ما یفتح اللہ لکم من زہرۃ الدنیا، آپ نے فرمایا میں تم پر جو سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، آپ نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا میں تم پر جو سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، میں تم پر دنیا کی زیب و زینت سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تمہارے لیے دنیا کی زیب و زینت تمہارے لیے فراخ کر دیں گے۔ آج مومنوں کے پاس، کافروں، مسلمانوں کے پاس بڑی نعمتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ دنیا کی زیب و زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا برکات الارض، زمین کی برکتیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر یہ ہے کہ تمہارے سامنے دنیا کی نعمتیں کھل جائیں گی۔ تو آپ اس سے ڈرتے تھے، اور ہم آج کہتے ہیں ہمیں نعمتیں نہیں ملتی، کافروں کو نعمتیں ملتی ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے آخرت کی نعمتیں، ورزق ربک خیر وابقیٰ، مومن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور ڈٹ جائیں اس پر۔ اے نبی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پہ ڈٹے جائیں۔ یہ نہیں کہ گھر والوں کو حکم دیں خود نہ پڑھیں، گھر والے بھی نہیں پڑھیں گے، سب سے پہلے خود پڑھنی پڑے گی، خود اس کا جو ہے وہ وقت پہ پڑھنی ہوگی، تو پھر گھر والوں کو انسان کہے گا تو گھر والوں پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ خود بھی نماز پہ ڈٹ جائیں اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔
لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، بلکہ رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام تو تقوی کا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر اصل چیز، اصل اہمیت دنیاوی مال و دولت کی نہیں ہے، دنیاوی نعمتوں کی نہیں ہے، دنیا کے اندر اصل اہمیت اعمال کی ہے۔ پیچھے دنیاوی نعمتوں کی بات آئی، فرمایا کہ دنیاوی نعمتوں میں مقابلہ نہ کرو، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اگر نعمتوں کی بات کرنی ہے، آخرت کی نعمتوں پہ نظر رکھو۔ دنیا میں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں خود بھی نماز پڑھو، نماز پہ ڈٹو، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ یہ نبیوں کا کام ہے کہ نبی خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے دنیا کے اندر، اور گھر والوں کے لیے بھی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اعمال کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وہ کیسے بچائیں گے؟ ان کو دنیا کے اندر مال و دولت میں لگانے کی بجائے، دنیا میں لگانے کی بجائے ان کی تربیت کی جائے، اور ان کی نماز کی اور دیگر اعمال کی تربیت کی جائے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، بلکہ رزق تو ہم آپ کو خود دیتے ہیں۔ رزق نہیں مانگتے سے کیا مراد ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ آپ اپنا سارا ٹائم رزق پہ لگانے کی بجائے، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے سارا وقت رزق پہ لگانے کی بجائے آپ کو عبادت کے لیے، نماز کے لیے وقت نکالنا ہے۔ آپ کے نہیں جی میں نے اپنے لیے رزق کمانا ہے، اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے رزق کمانا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے عبادت کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ذات کو بھی رزق خود نہیں دیتے، اپنے بچوں کو تم نے کہاں سے خود رزق دینا ہے؟ تمہاری ذات کا رزق کی ذمہ دار بھی ہم ہیں، اللہ ہے، نحن نرزقک۔ تو رزق کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں انسان جو ہے رزق کے لیے محنت نہ کرے، انسان محنت کرے، لیکن انسان پوری محنت کرے، اور انسان جو ہے وہ عبادت کے لیے، نماز کے لیے اور دینی تربیت کے لیے وقت نکالے، اپنی بھی دینی تربیت کرے، گھر والوں کو بھی دینی تربیت کرے، اور اصل انجام تقویٰ کا ہے، نیکی کا ہے، اصل انجام دنیاوی نعمتوں کا نہیں ہے۔ جس کی مجبوری ہو اس قسم کی تو وہ پھر اس وقت نماز نہیں پڑھے گا جب اس نے سیکورٹی کرنی ہے لوگوں کی، وہ بعد میں نماز پڑھ لے گا، اس کی مجبوری ہے۔ جمعے میں بھی اس کی مجبوری ہے۔ اگر دیکھیے نا، اگر وہ جمعہ پڑھنے آ جائے اور اگر ایسے حالات ہو جیسے ہمارے ہاں ہیں، اگر ایسے حالات نہ ہو تب تو وہ جمعہ پڑھ لے، اگر ایسے حالات ہوں کہ خطرہ ہو تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ اس کو سیکورٹی کرنی چاہیے، وہ جمعہ کی بجائے زور کی نماز بعد میں پڑھ لے۔ بلکہ جمعہ چھوڑیے، عید بھی ہو، عید وغیرہ کے معاملے میں بھی اس کو ایسے معاملے میں سیکورٹی کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ ٹائم ہو گیا ہے آج کے لیے، پھر اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک انت استغفرک واتوب برحمه تحلو الحياة شوقا إلى